آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بہت اہم اور امپورٹنٹ ٹاپک ہے، جس کے بارے میں سبھی لوگ پہلے سے بھی اویئر ہیں، اور ہمیں اویئر ہونے کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے، ہمیں جاننے کی ضرورت ہے اس ٹاپک کے بارے میں۔ جیسے کہ آپ نے تھمبنیل میں دیکھ ہی لیا ہوگا، آج کا ٹاپک ہے ہماری جو ٹنگ ہے، ہماری زبان ہے، اس کی کیا کیا خامیاں ہیں، کیا برائیاں ہیں۔ اسی کے حوالے سے ہم کچھ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے تھرو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ٹاپک ہے ہمارا ایویلس آف ٹنگ، ہماری ٹنگ کے کیا کیا ایویلس ہو سکتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہوگا، اگر ہم بات کریں ایویلس آف ٹنگ کی، تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے فتنہ کیا ہوتا ہے۔ دجالی فتنہ، جس کو ہم کہتے ہیں دجالی فتنہ، یہ کس طرح کا فتنہ ہے اور اس کے بارے میں ہمیں معلومات ہونی چاہیے۔ تو دجالی فتنہ ہر وہ چیز جو ہمیں اپنے اللہ تعالیٰ سے دور کر دے، اللہ تعالیٰ سے دور لے جائے، یعنی یہ دجالی فتنہ لائف کی ایک ایسی فلسفی ہے جو ہمیں اپنی زندگی کا اصل مقصد بلا دے، ہمارا مین پرپس کیا ہے اس لائف کا وہ ہمیں بلا دے، ہم بالکل فارگیٹ کر جائیں اپنی زندگی کا جو ریئل ہمارا مین پرپس ہے، اسی کو بھول جائیں۔ دجالی فتنہ سے بچنے کے لیے ہمیں اس سے بچنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور اس سے بچنے کے لیے ہمیں لوگوں کی خوشی کو چھوڑنا ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی خوشی کو پہلے فرسٹ پرائرٹی پہ رکھنا ہوگا۔ ہمیں نہیں دیکھنا ہوگا کہ لوگ ہم سے خوش ہو جائیں، ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کو فرسٹ پرائرٹی پہ رکھنا چاہیے، نہ کہ لوگوں کو، سوسائٹی کو نہیں۔ سوسائٹی آتی ہے اللہ تعالیٰ کے بعد، ہر کوئی آتا ہے اللہ تعالیٰ کے بعد، تو فرسٹ پرائرٹی ہمیں اللہ کو دینی ہے۔ اگر اس دجالی فتنے سے بچنا ہے تو ہمیں لوگوں کی خوشی کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی خوشی کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ ہمیں دجالی فتنہ بھلا دیتا ہے کہ ہماری زندگی کی جو مقصد ہے وہ کیا ہے، اور ہم یہاں پر کیا کر رہے ہیں، ہمیں کہاں جانا ہے آگے چل کے، اور ہمیں جہاں جانا ہے ہم کیا اس کی تیاری کر رہے ہیں، اور ہم یہاں پر کیا کرنے آئے تھے اور کس چیز میں لگ چکے ہیں۔ تو ہمیں یہ باتیں اپنے آپ سے پوچھنی چاہیے۔ ایک ایگزامپل کے تھرو ہم سمجھ سکتے ہیں، جیسے کہ ایک ایگزامپل لے لیجیے جوس کی باٹل کا یا جوس کے باکس کا۔ ایک جوس کا باکس ہے جس کے اندر جوس ہے، تو جو جوس کا باکس ہے، جوس کا ڈبہ ہے، اس کو بہت ہی اچھی طریقے سے آؤٹ سائڈ سے، باہر کی طرف سے اس کا باکس جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت کر کے بنا دیا، بیوٹیفل لگ رہا ہے وہ بہت دکھنے میں، لیکن جو اس کے اندر جو جوس ہے اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ اتنا ہی خراب کر دیا، یعنی اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ بالکل سواد نہیں دے رہا ہے، بہت گندا ٹیسٹ کر دیا ہے۔ تو باہر سے تو وہ اتنا پیارا دکھ رہا ہے ڈبہ، لیکن اس کا ٹیسٹ ہی اچھا نہیں ہے، تو کیا کوئی اس کو لینا پسند کرے گا؟ نہیں، کوئی اس کو لینا نہیں پسند کرے گا، کیونکہ اس کا جو جوس کی باٹل یا باکس خریدنے کا مین پرپس کیا ہے کہ جوس پینا ہے، ہمیں باکس کو تھوڑی دیکھنا ہے، تو اندر کا مٹیریل اچھا نہیں ہے تو ہم اس کو لینا پسند نہیں کریں گے اوبویسلی۔ تو ایسے ہی ہم اپنے آپ کو ایز اے ہیومن بینگ ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ ہم آؤٹ سائڈ سے، باہر کی طرف سے کتنے ہی اچھے کپڑے پہن لیں، کتنے ہی گڈ لکنگ دکھ جائیں، بہت اچھے ہمارے اٹائر ہو جائیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا جب تک ہمارے اندر کا ہمارا اخلاق اچھا نہیں ہے، ہمارا وے آف ٹاکنگ اچھا نہیں ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا ہم کتنے بھی اچھے دکھ جائیں۔ تو سب سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہمارا جو اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ ہے وہ اچھا ہونا چاہیے، ہماری زبان کا جو بول ہے، اخلاق جو ہیں ہمارے وہ اچھے ہونے چاہیے، ہمارا وے آف ٹاکنگ اچھا ہونا چاہیے، یہ بیسٹ ہونا امپورٹنٹ ہے، انسٹیڈ آف آر آؤٹ سائڈ لک۔ ہمارے آؤٹ سائڈ لک کے مطابق ہمارا جو اندر کا اخلاق ہے وہ بیسٹ ہونا ضروری ہے۔ جیسے آج کے ہم کلچر کی بات کریں تو ہمارا جو ہے مذاق کرنے کا طریقہ ہے وہ بہت زیادہ ان بیلنسڈ ہوتے جا رہا ہے۔ آج کل کا جو میم کلچر ہے وہ بہت زیادہ برائیاں پیدا کر رہا ہے، میمز بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں سوشل میڈیا پر، یہ مذاق بہت زیادہ پھیل رہا ہے۔ تو یہ کلچر جو ہے یہ ہماری دنیا کو، ہماری آخرت کو ان بیلنسڈ کر رہا ہے، بہت برائیاں بڑھ رہی ہیں اس وجہ سے۔ ہم کہہ سکتے ہیں یہ جو مذاق ہے یہ اسلام اس کی ایسا نہیں ہے کہ اسلام اس کو حرام قرار دیا ہے، اسلام کسی چیز کو حرام نہیں کہتا، اسلام کہتا ہے آپ بیلنس میں رہ کے کریں، دیز آر ناٹ حرام، بٹ آپ کو تھوڑا بیلنس مینٹین کرنا ہوگا، ہر چیز کا اپنا ایک بیلنس ہوتا ہے، آپ اس بیلنس سے باہر نہیں جا سکتے۔ اور ہمارا آج کا ٹاپک بھی یہی ہے کہ زبان کی کیا کیا برائیاں ہیں۔ ایون اگر ہم زبان کی بات کریں تو ہماری زندگی کے جو 10 میں سے 7 مسئلے ہوتے ہیں وہ ہمارے غلط زبان کے استعمال کرنے کی وجہ سے ہی ہوتے ہیں۔
ہماری ٹنگ کا ہم اچھے طریقے سے یوز نہیں کرتے، اچھے کام کے لیے یوز نہیں کرتے، ہم اچھے ٹون کا استعمال نہیں کرتے. ہمارا جو لہجہ ہے، ہماری جو ٹون ہے وہ اچھی ہونی چاہیے. ہماری جو لائف ہے اس کے 100 آؤٹ آف 70% جو مسئلے ہیں، پرابلمس ہیں، وہ ہماری صرف اور صرف زبان کرواتی ہے. تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے. اسی کے حوالے سے ہم کچھ حدیث لے لیتے ہیں. تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس شخص کی طرف دیکھے گا بھی نہیں. کس شخص کی طرف دیکھے گا بھی نہیں اللہ؟ جس شخص کی زبان کے ڈر سے لوگ اس سے ملنا چھوڑ دیں گے. یعنی اس شخص کی طرف اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دیکھے گا بھی نہیں جس شخص کی جو زبان ہے وہ اپنی زبان سے لوگوں کو سوسائٹی میں، ان کے فرینڈ سرکل میں کچھ بھی کہہ دیتا ہے، ایک دوسرے کے سامنے وہ بے عزتی کر دیتا ہے، تانے مار دیتا ہے، ٹونٹ مار دیتا ہے، یا اس کی برائی کر دیتا ہے کسی کے سامنے. اس کی طرف اللہ تعالیٰ دیکھنا بھی پسند نہیں کریں گے. اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے. تو ہمیں بہت دھیان رکھنا چاہیے کہ ہم کیا بول رہے ہیں. ہم کسی کی اگر دوسرا بندے کو ہم کچھ ایسی بات بول رہے ہیں کہ اگلے بندے کے دل میں آگ لگ جائے بالکل، یا اس کے بہت زیادہ ہرٹ ہو جائے، وہ دوسروں کو ہرٹ جو انسان کرتا ہے اپنے مزے کے لیے، جو دوسروں کو ہرٹ کرتا ہے، ابھی تو ٹھیک ہے آپ مزے لے رہے ہیں، آپ انجوائے کر رہے ہیں، آپ کو کچھ لوگ اچھا بھی کہہ رہے ہوں گے کہ یہ تو بہت جوکنگ ہے، تو بہت فنی ہے، ابھی تو آپ مزے لیں گے، لیکن قیامت والے دن اللہ اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں. اس کے بارے میں بھی تو سوچئے. یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ہماری جو اچھی چیزیں ہیں، ہم دیکھیے سوشل میڈیا ہو یا ہمارے فرینڈ سرکل ہو یا ہمارا جو بیک گراؤنڈ ہو، ہر جگہ آپ کو اچھے لوگ بھی ملیں گے اور برے لوگ بھی ملیں گے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اچھی چیزیں ہی دیکھیں، اچھے ہی لوگوں میں بیٹھیں اور اچھی ہی چیزوں کو بھی سنیں. ہم کوالٹی لوگوں میں بیٹھیں. ہمیں عادت ہونی چاہیے کہ ہم غلط لوگوں میں نہ بیٹھیں. اپنا بیک گراؤنڈ اچھا بنانا چاہیے، ایسا بیک گراؤنڈ جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دے، نہ کہ دور. آپ کا وہ دوست ہو ہی نہیں سکتا جو آپ کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دے گا. اصلی دوست آپ کا وہی ہے جو آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرے. تو ہمیں ایسے اپنے کوالٹی فرینڈس بنانے چاہیے، کوالٹی پیپل میں بیٹھنا چاہیے. اب آج کل کے میں کیا ہوتا ہے، لوگوں کی روسٹنگ کرتے ہیں، لوگوں کی مذاق اڑاتے ہیں، ایک دوسرے میں روسٹنگ کرنا یہ بہت عام ہو گیا ہے. لیکن ہمارا ریلیجن جو ہے ہمیں کیا گائیڈ کرتا ہے ہمیں اس پر، تو ہم اس کے مطالعے سے کچھ حدیثیں پیش کریں گے آپ کے آگے. امید ہے آپ اس سے تھوڑا سا نصیحت حاصل کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل بھی کروائے. تو کچھ حدیثیں جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں اسی کو دیکھتے ہیں، ہمارا اسلام کیا کہتا ہے. تو پہلی حدیث ہے ترمذی کی. عبداللہ ابن مسعود بتاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس المؤمن بالطعان، وچ مینس ایک مومن تانا نہیں دیتا. مومن کون ہوتا ہے؟ مسلمان. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ جو بھی ایک مومن ہوگا، ایک مسلمان ہوگا، وہ تانا کبھی نہیں دے گا، ٹونٹ کبھی نہیں دے گا کسی کو. اور آج ہماری لینگویج کا بیس کیا ہے؟ تانوں سے ہی شروع ہوتی ہے. ہم بات ہی تانوں سے ہی کرتے ہیں. کسی کی برائی ہمیں نظر آ رہی ہے، ہم تانے دے کے اسٹارٹ کرتے ہیں. ہم اپنی اس میں ہم اپنے آپ کو بہت زیادہ اچھا مانتے ہیں، اچھا ثابت کرتے ہیں، لیکن یہ غلط ہے. ہمارے نبی نے فرمایا ایک مومن تانا نہیں دیتا. اس کے آگے ہے وَلَعَانِ، نہ وہ کسی پر لعنت کرتا ہے. کوئی مومن ہوگا نہ ہی وہ کسی پر لعنت کرتا ہے. ہمارے نبی کہہ رہے ہیں نہ ہی مومن تانا دیتا ہے اور نہ ہی وہ کسی پر لعنت کرتا ہے. ایک حد تک اگر ہم ہنسی مذاق کریں تو وہ ٹھیک ہوتا ہے، لیکن ایسا تانا دینا جس سے دوسرے بندے کا دل دکھ جائے، یا پھر ایسی لعنت کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے. اس کے آگے ہے وللفاحشی. وللفاحشی کا مین نہ ہی وہ ولگر ہو سکتا ہے، ولگارٹی سے دور رہتا ہے ایک مومن. ولگارٹی یعنی جو بے حیائی ہے اس سے دور رہتا ہے. وللبازری، نہ ہی وہ شیملیس ہو سکتا ہے، وہ بے شرم نہیں ہو سکتا. اس میں شرم و حیا ہوتی ہے کسی مومن میں، جب بات کرتا ہے تو شرم کر کے بات کرتا ہے. تو ہمارے نبی نے فرمایا، ایک بار اس کو ریمائنڈ کر دیتے ہیں ایک ساتھ، لیس المؤمن بالطعان وللعان وللفاحش وللباذر. اس کا مطلب ہے 4 چیزیں آ گئی. مومن، ایک مومن ہوگا نہ ہی وہ تانا دے گا، نہ ہی وہ لعنت کرتا ہے، نہ ہی وہ فاحشی ہو سکتا ہے یعنی ولگارٹی سے دور رہتا ہے، ولگر نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی وہ شیملیس یعنی بے شرم ہو سکتا ہے. نہ ہی وہ بے شرم ہو سکتا ہے، نہ ہی وہ شیملیس، ولگارٹی، ان سب چیزوں سے وہ دور رہتا ہے. تو ہمارے نبی نے فرمایا ہے، یہ مسلمان کی خاصیت ہے کہ وہ ان سب چیزوں سے دور رہتا ہے. تو آپ کو تو رہنا ہی ہے، ہم سب کو ان سب چیزوں سے دور رہنا ہے. آج اگر ہم روسٹنگ کسی کی کرتے ہیں، ہم کسی کی برائی کرتے ہیں، تو ہم تانا دینا تو اس میں بالکل عام ہے، کسی کی ٹونٹ مارنا، ٹھیک ہے، اس کی خامی کو اس کے سامنے بتا دینا سب کے سامنے. اگر ہم اپوزٹ جینڈر سے بات کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے،
अपोजिट जेंडर से जब हम बात करते हैं तो हमारे जो भी शर्म है हम बिल्कुल शेमलेस हो जाते हैं, हमारी शर्म और हया बिल्कुल ख़त्म हो जाती है उस टाइम। तो हमारे दिल मतलब क्या हो जाता है, हम बिल्कुल कुछ चीज़ समझते ही नहीं है जब हम किसी अपोजिट जेंडर से बात करते हैं। हमें पता ही नहीं होता क्या गुनाह है क्या गुनाह नहीं है, हमारी शर्म और हया बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। सबसे पहली बात तो यही हमें हदीस याद रखनी चाहिए जब अपोजिट जेंडर की बात आए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब दो गैर महरम अकेले होते हैं तो उनके साथ तीसरा कौन होता है? शैतान। यानी कभी भी दो गैर महरम अकेले नहीं हो सकते, उनके साथ हमेशा शैतान रहेगा ही रहेगा। और जब शैतान रहता है तो आप सब जानते हैं कि हमारे हाथ में कुछ नहीं होता, शैतान बहुत गलत चीज़ें भी करवा देता है। तो सबसे पहली बात तो यही है कि हमें किसी भी गैर महरम से कन्वर्सेशन स्टार्ट ही नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर ज़रूरत पड़ रही है कन्वर्सेशन करने की तो आप अपनी लिमिट में रह के, अपनी डिग्निटी में रह के कर सकते हैं। आप उसका ख्याल रखें, अपनी लिमिट क्रॉस ना होने दें, आप अपनी डिग्निटी का ख्याल रखें। इसी पर दूसरी हदीस है सही इब्न हिब्बान की 5717 हदीस, उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अयमनु इम्रिइन व अशामहु मा बैन लाहै। इट मीन्स ये जो लिप्स की बात हो रही है, हमारे जो होठ होते हैं उनकी बात हो रही है, ये जो दो लिप्स है ना उसके बीच का जो गोश्त का टुकड़ा है यानी जो हमारी ज़ुबान है वो आपकी बहुत ज़्यादा इज्जत भी करवा सकती है और बहुत ज़्यादा आपको बदतरीन भी साबित कर सकती है। आप इस ज़बान की वजह से आप बहुत ग्रेट डिसाइड भी हो सकते हैं और बहुत ईवल भी डिसाइड हो सकते हैं। ये अब ये आपके हाथ में है कि आप ग्रेट डिसाइड होना चाहते हैं या ईवल डिसाइड होना चाहते हैं। इसका अच्छा यूज़ करेंगे तो ग्रेट, बुरा यूज़ करेंगे तो ईवल। या तो आप बेहतरीन बन सकते हैं या तो आप बदतरीन आउटकम निकाल सकते हैं। अगर आप बिना सोचे समझे कुछ भी किसी को कह देते हैं, किसी के कलर के ऊपर उसको टॉन्ट मार देते हैं या किसी के कद के ऊपर, उसकी हाइट के ऊपर आप उसको बोल देते हैं, अगर कोई छोटा है उसको बोल देते हैं, तो ये जो है ये बदतरीन आउटकम है। एक हदीस आती है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेशक एक बंदा ऐसी बात करेगा, यानी एक इंसान की बात हो रही है, एक शख्स की बात हो रही है, नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं वो एक ऐसी बात करेगा कभी अपने सोसाइटी या फ्रेंड सर्कल में कि जो उसके आसपास के लोग होंगे अपने इर्द गिर्द लोगों को हंसाने के लिए वो एक ऐसी बात कर देगा जो बात वो लोगों को हंसाने के लिए कर रहा है, सिर्फ लोग हंस जाएंगे उसकी बात से, लेकिन वो बात अल्लाह को इतनी बुरी लग जाएगी कि वो हेल फायर यानी जहन्नम की आग में इतना नीचे गिर जाएगा उस बात करने की वजह से जितनी स्टार की एक सितारे की गहराई है। अल्लाह अकबर। यानी आपने तो लोगों को अपनी बात करी थी हंसाने के लिए, आपके इर्द गिर्द आपके आसपास जो भी लोग थे आपने उनको हंसाने के लिए ये बात करी, लेकिन अल्लाह को वो बात आपकी इतनी बुरी भी लग सकती है कि आप जो है हेल फायर जहन्नम की आग में हमें नीचे भी ले जा सकती है वो वाली बात जितनी स्टार की गहराई है। तो हमें कुछ भी कहने से पहले सोच समझना चाहिए। एक हदीस मिलती है अबू ज़र रज़ी अल्लाहु अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और बोला कि नबी पाक मुझे नसीहत करें। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुरान पढ़ो यानी मतलब कुरान की वजह से अगर तुम कुरान पढ़ोगे तो कुरान पढ़ने की वजह से तुम्हारा जिक्र आसमानों पे होगा, सुभान अल्लाह, एंजल्स फरिश्ते तुम्हारा जिक्र करेंगे और दुनिया में तुम्हारे पास रोशनी होगी। वो कौन सी रोशनी की बात हो रही है, कौन सी लाइट होगी हमारे पास दुनिया में? गाइडेंस की लाइट, सही रास्ते पर चलने की लाइट होगी। यानी एक कुरान पढ़ने की नसीहत करी नबी ने, तो कुरान पढ़ने से एक तो फ़ायदा होगा कि हमारा जिक्र फरिश्ते आसमानों पे हमारा जिक्र हो रहा है कुरान पढ़ने से, और दुनिया में क्या फ़ायदा कि हम बिल्कुल सीधे रास्ते पर चलेंगे जिससे हमें जन्नत मिल सकेगी, हमारे पास गाइडेंस की लाइट होगी, रोशनी होगी। फिर अबू ज़र रज़ी अल्लाहु अन्हा ने बोला कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे और नसीहत करें और बताइए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं लंबे समय तक चुप रहो, साइलेंस की प्रैक्टिस करो एज अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक चुप रहा करो, और अगर बोलो तो अच्छा बोलो वरना तो चुप रहो। ईदर स्पीक गुड और रिमेन साइलेंट, यानी अगर बोलें तो अच्छा बोलें आप, वरना तो चुप रहें। सबसे बेहतर तरीका तो यही है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सूरज से ज़्यादा मजाक मत करो, यानी नहीं तो अगर तुम सूरज से ज़्यादा मजाक करने लगोगे तो ये बोला कि सूरज से ज़्यादा मजाक मत करो, नहीं तो वो तुम्हारा दिल जो है वो मुर्दा कर देगा, डेड कर देगा। तुम्हारे दिल पर फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा तुम कितना भी मजाक करोगे, तुम्हारे फेस से लाइट चली जाएगी, तुम्हारे फेस की रोशनी चली जाएगी, नूर चला जाएगा। इफ़ यू वांट, आप चाहते हैं आपकी फेस की लाइट ना जाए, आपकी फेस की लाइट बरकरार रहे, तो आप ओवर जोकिंग से बचें, ज़्यादा जोकिंग नहीं करनी चाहिए। फिर फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू ज़र हमेशा सच बोलो, चाहे सच कड़वा ही क्यों ना हो।
اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس بندے کے منہ پر ایک دم سچ کو پھینک دیں یا پھر ہم اس کے اوپر اتنا سچ بول دیں کہ ہم اس کو ہرٹ کر دیں، اس کی کمیوں کو بتا دیں، اس کی کوئی کمی ہے، ہم بول تو سچ ہی رہے ہیں لیکن ہم 4 لوگوں میں اس کو سچ بول دیں کہ تم تو ایسے ہو، اس کی کمیوں کو بتا دیں. تو یہ چیز نہیں ہے اس میں. اس کا مطلب ہے کہ ہمیں کسی کا دل نہیں دکھانا ہے. اس کا مطلب ہے اس جگہ پہ سچ بولنا ہے چاہے تمہارا نقصان ہی کیوں نہ ہو رہا ہو. ہمیں اپنے نقصان کی فکر نہیں کرنی اس ٹائم پہ، ہمیں سچ بولنا ہے. یہ سچ کی بات ہو رہی ہے. ابو ذر رضی اللہ عنہ نے بولا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور نصیحت کریں، تو فرمایا کبھی کسی سے مت ڈرنا اور نہ ہی کسی سے گھبرانا اللہ کی بات کرتے ہوئے. یعنی ہمیں اللہ کی بات بتاتے ہوئے کسی سے بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی کسی سے ڈرنے کی ضرورت ہے. اللہ کی بات کرتے ہوئے ہمیں اپنے اچھے طریقے سے، اچھے لہجے میں، اچھے ٹون کا استعمال کرتے ہوئے اللہ کی بات کرنی چاہیے. اور ایک بات آتی ہے جھوٹ جو ہے وہ تو سب سے بڑی برائی ہے. یہ جھوٹ جو ہے وہ ہم ایک بولتے ہیں اور ہمیں بار بار بولنا پڑتا ہے. تو اس جھوٹ کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. جھوٹ بولنا بھی انسان کو بہت زیادہ پھنساتا ہے، خسارے میں لے جاتا ہے جھوٹ. ایک کوٹ ملتا ہے ابراہیم النخعی کا، اس میں وہ فرماتے ہیں مجھے ایک بندے میں فالٹ نظر آتا ہے. ان کو ایک انسان میں فالٹ نظر آتا ہے، یعنی کمی نظر آتی ہے، اور وہ اس کو چاہتے ہیں سب کے سامنے ایکسپوز کرنا، یعنی اس کو سب کے سامنے بتانا چاہتے ہیں. یعنی ان کو کسی انسان کی کوئی کمی نظر آئی اور وہ چاہتے ہیں کہ میں سب کو بتا دوں اس کی یہ کمی. لیکن پھر وہ فرماتے ہیں اگر مجھے کوئی چیز روکتی ہے یہ چیز کسی کی کمی کو لوگوں میں ایکسپوز کرنے سے، تو وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں میرے فالٹ کو ایکسپوز نہ کر دے، یعنی اللہ میری انسلٹ نہ کر دے کسی کے سامنے. ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں کسی کی کمیوں کو دوسروں کو بتاؤں گا تو اللہ تعالیٰ میری کمیوں کو لوگوں میں بتا دے. تو وہ چیز اللہ ان کو روک دیتی ہے کہ میں کسی کا اگر کمیوں کو بتاؤں گا لوگوں میں تو اللہ تعالیٰ میری کمی کو بھی بتا سکتے ہیں. تو ہمیں بھی یہ والی بات یاد رکھنی چاہیے کسی کی برائی کرنے سے پہلے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ ہماری برائی کو لوگوں کے سامنے لا دے. تو یہ سب ہم نے کچھ دیکھی حدیثیں. انشاءاللہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا نصیحت ملی ہوگی، سمجھ آئی ہوگی. جتنی بھی میں نے ابھی حدیث پڑھی، میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کرنے کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے. اور لاسٹ میں بس یہی کہوں گی کہ ہنسی مذاق کی بات کری ہم نے، میمز کلچر کی بات کری. یہ زیادہ ہمیں نہیں کرنا ہے بٹ یہ حرام نہیں ہے. اسلام از سچ اے بیوٹیفل ریلیجن انڈیڈ. اسلام میں کوئی چیز حرام نہیں ہے، بٹ شرط یہ ہے کہ آپ لمٹ سے کریں، آپ دوسروں کے سینٹیمنٹس کو ہرٹ نہ کریں، آپ کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں. اسلام نہیں اجازت دیتا کہ کوئی آپ کی وجہ سے تکلیف میں ہو. تو یہ تھا آج کا لیکچر. ہوپ کہ آپ کو اچھے سمجھ آیا ہو. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.